الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم۔ 5 ذوالقعدہ 1444 ہجری 26 مئی 2023 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ پچھلی جمعرات یعنی 27 شوال تھی اور 18 مئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حادثے سے محفوظ رکھا۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں مولانا سمیع الحق صاحب، ان کی بچیاں ہیں امل، عدن اور رضان۔ چھوٹی بچی ہے رضان 1.5 سال کی۔ حادثہ یہ ہوا کہ پانی کی بالٹی میں گر گئی، کچھ دیر رہی جس سے سانس اور دل کی حرکت بھی بند رہی۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید فوت ہو گئی کیونکہ اس کی حالت ایسی تھی۔ خیر افراتفری میں اسے اسپتال روانہ کیا گیا اور میں نے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ فوراً رونے دھونے کے بجائے نماز کی طرف کھڑے ہو جائیں۔ ان کی والدہ سے بھی میں نے کہا یہی وقت ہے مانگنے کا اور یہی وقت ہے قبولیت، بجائے اس کے کہ ہم روئیں دھوئیں۔ جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہوگا وہ ہم اسے ٹلا نہیں سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسی حالت میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ الحمدللہ سب نے صلاۃ الحاجت یا دعا اور استغفار کا عمل شروع کر دیا، مشغول ہو گئی خواتین۔ حالانکہ ایسے موقع پر خواتین کسی کی سنتی نہیں ہے، اور ان دعاؤں اور اس صلاۃ الحاجت کی برکت تھی کہ باوجود 10-15 منٹ گزرنے کے اچانک خبر آئی راستے ہی سے، ابھی عباسی اسپتال انہیں نہیں پہنچایا تھا رضان کو، کہ وہ راستے میں دوبارہ سانس لینے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، اور ظاہر ہے کہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے کہا اب شکرانے کی نماز ادا کرو۔ پہلے صلاۃ الحاجت تھی اور اب شکرانے کی نماز ہونی چاہیے اللہ کے حضور۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ امتحانات اور آزمائشیں انسان پر آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ان مصیبتوں میں انسان کے لیے شریعت کی طرف سے کیا درس ہے، کیا سبق ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان تو اٹل ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، تم پر خوف بھی مبتلا کریں گے۔ ڈر
خوف کی کیفیت طاری ہوگی، کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے خوف کا جس سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا تاوان ہو سکتا ہے، وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان ہو سکتا ہے، اولاد جا سکتی ہے، بھائی جا سکتے ہیں، بہنیں جا سکتی ہیں، ماں جا سکتی ہے، باپ جا سکتا ہے، عزیز و اقارب دوست و احباب جا سکتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالی نقصان بھی ہوگا، جانی نقصان بھی ہوگا، والثمرات، معاشی نقصان بھی ہوگا، غذائی نقصان بھی ہوگا، نقصان ہوگا، کبھی فصل کو آگ لگ گئی، کبھی کھیت پر ژالہ باری ہو گئی اور کھیت کا نقصان ہو گیا، کبھی پھل خراب ہو گئے، کیڑا لگ گیا، والثمرات۔ الغرض اللہ کا یہ اعلان اٹل ہے کہ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اللہ نے یہاں ایک لام ذکر کیا ہے، ایک نونی تاکید، دونوں تاکید کے لیے ہیں کہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ بغیر تاکید کے بھی ذکر کر دے تو بات پکی ٹھکی ہے، جب تاکید بھی لے آئے اور ڈبل تاکید لے آئے کہ خواہ مخواہ ضرور بالضرور ہم تمہیں ان تکلیفوں سے، ان آزمائشوں سے گزاریں گے، ان نقصانات سے گزاریں گے، تو نقصان تو ہو کر رہنا ہے۔ اور خطاب ہے اہل ایمان کو کہ اے مومنو، ہم تمہیں ضرور بالضرور تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله۔ تو ضرور بھی ضرور نقصان ہوگا۔ بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ امتحانات تکلیفیں انبیاء کرام پر آئی، قدرت کی طرف سے بھی آئی، دشمنوں کی طرف سے بھی آئی۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری کو آپ دیکھیں، کتنی سخت بیماری تھی، انتہائی سخت درجہ کی تکلیف۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعات مشہور ہے۔ فن راغلو دیکھی اس ویڈیو جاری ہوئی، سیدھا انعام تھا آواز کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ نے یہود میں اللہ کی توحید بیان کرنی شروع کی، اللہ کی وحدانیت، تو یہود کی بدبختی ہے کہ وہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم سے بلا وجہ کی دشمنی رکھتے تھے، حالانکہ ہزاروں انبیاء ان میں گزرے، نبوت ان کے لیے کوئی ناشنا چیز نہیں تھی، پھر بھی وہ انبیاء کرام کے ساتھ دشمنی کا معاملہ رکھتے تھے۔ اور بعض دفعہ قرآن کہتا ہے کہ بعض دفعہ تو انہوں نے انبیاء کو قتل تک کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ، جب یہود کے ساتھ ان کو اللہ نے بھیجا اور یہود کے ساتھ ان کا معاملہ پیش آیا تو یہود نے ان کا انکار کیا، مخالفت کی، اور زبردست مخالفت کی، اور اس مخالفت میں ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ تو حضرت زکریا ایک دن بھاگے خطرہ محسوس کر کے۔ اب آگے حضرت زکریا علیہ السلام ہے، پیچھے یہود ہیں، اور حضرت زکریا کا تعاقب کر رہے ہیں۔ اب دوڑتے دوڑتے حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے درخت آیا، تو آپ کو جائے پناہ اس وقت کہیں نہیں مل رہی تھی، تو آپ نے اس درخت سے خطاب کیا کہ یا شجرہ ایتھا الشجرہ ادخلینی فیک، اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔
درخت، یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ درخت دو ٹکڑے ہو گیا، یوں بیچ سے چر گیا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام اس درخت کے اندر داخل ہو گئے۔ ثم التأمت علیہ، روایت کے الفاظ ہیں، پھر دوبارہ وہ درخت جڑ گیا یوں، حضرت زکریہ علیہ السلام چھپ گئے، لیکن یہود نے دیکھ لیا کہ حضرت زکریہ درخت کے اندر، درخت نے ان کو اپنے اندر چھپا لیا۔ اب یہ تو ایک معجزہ تھا، یہود کی بدقسمتی اور بدبختی دیکھیے کہ اپنی آنکھوں سے نبی کا معجزہ دیکھا پھر بھی نہیں ڈرے۔ ان سے تو یونس علیہ السلام کی قوم بہتر تھی کہ جنہوں نے صرف یونس علیہ السلام کی ناراضگی کو اور ان کے ناراضگی کی وجہ سے اس علاقے کو چھوڑ دینے سے خطرہ محسوس کیا اور فوراً ایمان لے آئے، حالانکہ ابھی انہوں نے اور ایسی قدرت کا کوئی ایسا کرشمہ نہیں دیکھا تھا، اور فوراً ایمان لے آئے۔ یہاں یہود نے اپنے آنکھوں سے حضرت زکریہ کا معجزہ بھی دیکھا، پھر بھی ان کے قتل کے در پہ ہیں۔ چنانچہ یہود جب وہاں پہنچے تو درخت جڑ چکا تھا، تو ابلیس نے، شیطان نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ آری لاؤ اور اس درخت کو اوپر سے کاٹ دو، یا تو زکریہ ڈر کی وجہ سے نکل آئیں گے یا ختم ہو جائیں گے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے درخت پر آری پھیرنی شروع کی، حضرت زکریہ اندر بیٹھے ہیں، درخت کو چیرتے گئے حضرت زکریہ کے سر تک پہنچے۔ حضرت زکریہ کا سر جیسے ہی کٹا، دماغ تک آری پہنچنے لگی، آپ چیخ پڑے، آپ نے ایک چیخ ماری، ظاہر تکلیف ہے، انسان تو تھے، تو فوراً آواز آئی کہ زکریہ لما لا تصبر یقول اللہ لک لما لا تصبر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زکریہ تو صبر کیوں نہیں کر رہا، اس لیے کہ تو نے معاملہ میرے حوالے نہیں کیا، میرے حوالے کرتا تو میں خود کوئی تدبیر کرتا، تو نے مخلوق کے ساتھ، مخلوق سے پناہ طلب کی، درخت تو مخلوق ہے، تو مخلوق کی طرف متوجہ ہوا، تو اب تجھے چیخنا نہیں چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا کہ ما من عبد نزلت به بلیۃ فاعتصم بی، کوئی بندہ جس پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش آ جائے، اور اللہ کہتا ہے فاعتصم بی، اس سخت غم کی حالت میں، اس سخت دکھ کی حالت میں اس نے میری طرف رجوع کیا، میرے اوپر اعتماد کیا، مجھے جائے پناہ بنایا، مجھ سے پناہ طلب کی، مجھ سے پناہ مانگی، مجھ پر توکل کیا، جو جب کوئی بندہ مصیبت میں ایسا رد عمل دے دے کہ صرف مجھ پر اعتماد کر لے، میری طرف رجوع کر لے، چاہے کتنا ہی بڑا حادثہ اور کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ ہو، الا اعطیتہ قبل سؤالہ واستجبت لہ قبل دعائی، تو میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے مانگنے سے پہلے اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور اس کی دعا سے پہلے اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ واستجبت لہ قبل دعائہ، ابھی اس نے دعا نہیں مانگی، دعا مانگنے سے پہلے اس نے کام کیا مصیبت کے وقت، حادثے کے وقت، کہ میری طرف اس نے رجوع کیا، میں فوراً لبیک کہہ دیتا ہوں۔ حالانکہ عموماً
قانون تو یہ ہے کہ پہلے بندہ دعا مانگے، پھر دعا قبول ہوگی، پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، ابھی دعا مانگی نہیں، فرمایا میں فوراً اس کی مدد کو پہنچتا ہوں، لبیک کہہ دیتا ہوں، اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہوں۔ وما من عبد نزلت به بلیۃ، اور کوئی بندہ ایسا جس پر کوئی بھی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، غم آ جائے، تکلیف آ جائے، حادثہ آ جائے، کوئی بھی حادثہ، ایکسیڈنٹ کا ہو، موت کا ہو، زخم کا ہو، بیماری کا ہو، مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، کوئی بھی حادثہ ہو زندگی کا، فاعتصم بمخلوق دونی، اور پھر وہ مجھ سے پناہ طلب کرنے کے بجائے مخلوق کی پناہ لے، مخلوق کی طرف دوڑے، مخلوق سے مدد مانگے، تو میری طرف سے رد عمل کیا ہوتا ہے؟ الا اغلقت ابواب السماء علیہ، میں آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیتا ہوں، میں آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں اس پر۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام چیخے، فرمایا اچھا یا زکریا لما لا تصبر ان اللہ یقول لک، یا زکریا لما لا تصبر وتقول آہ، تو آہ آہ چیخنے لگا ہے، آہ آہ کرنے لگا ہے، صبر کیوں نہیں کرتا؟ اور خبردار، لو قلتها مرة ثانية لأخرج اسمك من دیوان الانبیاء، اگر دوبارہ تو نے آہ تک کی، خبردار میں نبیوں کے، پیغمبروں کے رجسٹر سے تمہارا نام کاٹ دوں گا، میں تمہارا نام نکال دوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہونٹ بھینچ لیے، دانتوں تلے دبا دیے مضبوطی سے، یہ تنبیہ سن کر، یہ ڈانٹ سن کر فوراً اپنے ہونٹ مضبوطی سے ایسے بند کیے جیسے آپ نے سی دیے ہوں کہ آہ دوبارہ نہ نکلے، اور ظالموں نے آری چلائی، فشقوہ نصفین، حدیث میں آتا ہے روایت میں کہ انہوں نے آپ کو دو ٹکڑے کر دیا، شہید کر دیا۔ تو یہ آزمائش، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ انسان پر آری چل رہی ہو اور وہ دو ٹکڑے ہو جائے۔ اگر حضرت زکریا علیہ السلام اس موقع پر درخت سے پناہ لینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر دیتے تو ضرور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کے لیے کوئی آسمانی تدبیر کر کے دشمنوں سے بچا دیتا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی تو یہود لگے تھے ان کو شہید کرنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ نے کس طرح حضرت عیسیٰ کو ایک دم آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ البلاء سراج العارفین ویقظۃ المریدین وصلاح المؤمنین وہلاک الغافلین، فرمایا مصیبت اور آزمائش یہ کیا ہے؟ یہ تو اہل معرفت کے لیے چراغ ہے، چراغ جن کے دلوں میں اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ مصیبتیں آنا یہ ان کے لیے چراغ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اس میں مزید معرفت میں ترقی کر جاتے ہیں مصیبتوں کی وجہ سے، حوادث کی وجہ سے۔ فرمایا وَيَقْظَةُ الْمُرِيدِينَ، اور ارادت مندوں، اہل ارادت کے لیے بیداری ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے مرید ہوں، ارادہ رکھتے ہوں اللہ سے ملنے کا، ان کے لیے بیداری ہے، مصیبت سے وہ غفلت سے نکل آتے ہیں۔ وصلاح المؤمنین، اہل ایمان کی درستگی کا ذریعہ ہے، جب ایمان میں کمزوری آتی ہے اللہ مصیبت لے آتا ہے، اس مصیبت کی وجہ سے انسان بیدار ہو جاتا ہے اور ایمان کی درستگی کر لیتا ہے، وہ جو اس میں کمزوری آئی ہے وہ کمزوری دور کر لیتا ہے، کیونکہ بیماری کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، حادثے کی حالت میں انسان کی نظر صرف اللہ پر ہوتی ہے۔ فرمایا وَهَلَاكُ الْغَافِلِينَ، اور اہل غفلت کے لیے جو غافل اور بے خبر ہوں
یہ بربادی کا باعث ہوتی ہے، وہ اللہ سے شکوے اور شکایت کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا حضرت جنید نے لا یجد احد حلاوت الایمان حتی یأتیہ البلاء، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ، ایمان کا میٹھا ذائقہ، ٹیسٹ کوئی شخص اس وقت تک پا ہی نہیں سکتا، چکھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس پر مصیبتیں نہ آئیں، جب تک کہ اس پر تکلیفیں نہ آئیں، جب تک کہ اس پر غم نہ آئیں، جب تک کہ اس پر بلا اور بلیتیں نہ آئیں، آفات و بلیات نہ آئیں، وہ ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتا۔ وَيَرْضَى وَيَصْبِرْ، اور ان بلاؤں کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو رہے اور صبر کا مظاہرہ کرے، تب جا کے اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مرضا لیلتاً، ایک شخص کو ایک رات کی بیماری، ایک رات کی بیماری جیسے بخار، سر درد اور نزلہ وغیرہ، چھوٹی موٹی بیماری، کوئی درد، کان کا درد، سر کا درد، آنکھ کا درد، دانت کا درد، ایک رات بیمار رہا، فصبر، وہ اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، ورضی عن اللہ، اللہ سے راضی رہا، فرمایا خرج عن ذنوبہ کیوم ولدتہ، یہ گناہوں سے اس طرح نکلا جس طرح جس دن اپنی ماں سے پیدا ہوا تھا، اس دن اس کے بدن پر، اس کی روح پر، اس کی جان پر گناہ کا کوئی دھبہ تک نہیں تھا، کوئی نام نشان نہیں تھا۔ تو صبر کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا تتمنوا العافیہ، پھر عافیت کا سوال مت کرو، یہ ایک رات کی مصیبت اور تکلیف اتنی نہیں ہے جتنا اس کا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مصائب اور حوادث پر صبر کرنے کی اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔